سامعین محترم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو شریعتیں دی تھی، ان کی شریعتوں کے اکثر احکام منسوخ کر دیے گئے، لیکن کچھ چیزیں پہلی امتوں کی باقی رکھی گئیں۔ ان میں سے ایک چیز حیا بھی ہے۔ انسان کا حیادار ہونا یہ بندے کے ایمان کی بھی علامت ہے۔ ایماندار ہونے کے لیے حیادار ہونا یہ ضروری ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم دیکھیں گے کہ حیا ہوتا کیا ہے، یا پھر حیا کتنی قسموں کا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر امام راغب اصفہانی مفردات القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ حیا ہے کیا؟ الحیاء انتباہ النفس و ترک القبائح، کہ حیا انسانی نفس میں ایسی کیفیت کا نام ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کوئی گناہ یا برا کام کرتے گھٹن محسوس کرتا ہے۔ انسان کے اوپر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ وہ کوئی برا کام کرے، کوئی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے۔ اگر دل کے اندر ایسی کیفیت موجود ہے، انسان کا ایسا ضمیر موجود ہے، تو پھر انسان میں حیا کی رمق باقی ہے، انسان حیادار ہے۔ اگر کوئی برا کام یا گناہ کرتے وقت ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، دل میں یہ تجسس، یہ سوچ خیال فکر لاحق نہیں ہوتا، تو پھر سمجھ لیجئے انسان کا حیا وہ ختم ہو چکا ہے، انسان حیادار نہیں رہا ہے۔ الحیاء انتباہ النفس و ترک القبائح، کہ لوگوں حیا انسان کے دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے جو انسان کو برا کام گناہ کرنے نہیں دیتی۔ اسی لیے امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ تعالی نے حیا کی مختلف قسمیں بنائی ہیں کہ مختلف قسموں کا حیا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر حیاء الجنایہ ہوتا ہے۔ حیاء الجنایہ کیا ہے؟ یہ ایسا حیا ہے کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، کسی کے حق میں کوتاہی ہو جائے، اور جب انسان گناہ کر بیٹھے، کسی کی حق تلفی کر بیٹھے، اب یہ شخص اس کا سامنا کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، کتراتا ہے کہ میں اس کا سامنا کروں گا، اس کے حق میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ یہ حیاء الجنایہ ہے، یہ بھی حیا کی ایک قسم ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم کی سرتابی کر بیٹھے، صدیاں بیتی، زندگی کے صفحے در صفحے بدلتے چلے گئے، کائنات کی کتاب کی وسعت کو لپیٹ دیا گیا، دنیا ختم ہو گئی، آخرت قائم کر دی گئی، انسانیت میدان محشر میں اکٹھی ہوئی، گھبراہٹ و پریشانی کا عالم ہوگا۔ انسانیت اکٹھی ہو کر
سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آتی ہے، آ کر کے کہا آپ ہمارے جد امجد و بابا ہیں، آپ تو وہ نبی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا، آپ اس دنیا کے سب سے پہلے نبی ہیں، آئیے آج آپ کی اولاد پوری انسانیت گھبراہٹ و پریشانی کے عالم میں ہے، اللہ کے سامنے آ کر ہماری سفارش کر دیجئے، اللہ سے یہ سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے، اس قیامت کی جو پریشانیاں ہیں، ہولناکیاں ہیں، میدان محشر کی سختیوں سے ہمیں محفوظ کر دے، حساب و کتاب شروع کر دے۔ حضرات آئیے، ایک حیادار انسان کا حیا ایسا ہوتا ہے، صدیاں بیت گئی، کروڑوں سالوں کی مسافتیں، ایک نہ ختم ہونے والی تاریخ، پھر بھی سیدنا آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی، اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، میں اللہ کے حکم کی سرتابی کر بیٹھا تھا، اس لیے آج مجھے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، مجھے حیا آتا ہے اللہ کے سامنے کس طرح جاؤں، کیونکہ میں اللہ کے حکم کی سرتابی کر بیٹھا تھا۔ یہ ایک حیادار انسان کا حیا ایسا ہوتا ہے، اس حیا کو حیا الجنایہ کہتے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیں بھی پیش ہونا ہے، ہم نے بھی اللہ کے سامنے جا کر کے اپنے اس بیتے ہوئے لمحات کے حساب دینا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ کبھی ہم نے بھی تدبر کیا ہے کہ یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں بطور امانت دی ہے، اس کا جواب دہ ہونا ہے ہمیں بھی۔ اللہ کے سامنے کسی دن لا کے پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے او بندے بتا، میں نے تیرے اوپر نماز کو فرض کیا تھا، ایک دن میں کتنی مرتبہ تو مسجد میں جاتا تھا، تیرے ذمے کچھ لوگوں کے حقوق بھی تھے، تو نے والدین کے حقوق کو کتنا ادا کیا۔ والدین بھی کھڑے ہوں گے اپنے حق کو مانگنے کے لیے، ہاں کسی کے ذمے اولاد کے بھی حقوق ہیں، یہ سوال ہوگا، اولاد پوچھے گی اے بابا میرے حق سے تیرے ذمے تو نے کتنے میرے حق کو ادا کیا تھا، اولاد سے پوچھا جائے گا والدین کے حق کو کتنا ادا کیا تھا، ہم سے بھی یہ سارے سوال ہوں گے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ ہمارا حیا ہمیں کس قدر اس سے جھنجھوڑتا ہے، ہمارے دل کے اندر ایسی کیفیت موجود ہے یا نہیں جو ہمیں یہ کام کرنے سے روک دے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حیا کی پہلی قسم حیا الجنایہ ہوتی ہے، جب کسی کے حق میں کوتاہی ہو جائے، انسان کے دل میں ایسی کیفیت موجود ہونی چاہیے جو انسان کو جھنجھوڑ دے کہ رک جا فلاں کے حق میں، تو اس سے کوتاہی ہو گئی۔ اگر کوتاہی ہو جائے انسان معافی بھی مانگتا ہے، جب اس کا سامنا کرے انسان کا شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو سمجھو ہمارے دل میں حیا موجود ہے، اگر نہیں تو پھر اپنے حیا کی فکر کیجیے۔ دوسرے نمبر پر دوسری قسم وہ حیا التقصیر ہوتا ہے۔ کیا مطلب حیا التقصیر کا؟ کہ بندے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، بس ویسے ہی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکا، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس کے احسانات کو دیکھ کر بندے کو یہ حیا آتی ہے، یہ محسوس ہوتا ہے، اور بندہ اس شخص سے شرم کرتا رہتا ہے۔ اسے حیا التقصیر کہتے ہیں۔ آئیے اللہ نے قرآن کے اندر نقشہ کھینچا ہے اپنے فرشتوں کا، کہا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دن رات
اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے کبھی وہ اس کی نافرمانی بھی نہیں کرتے۔ فرشتے کبھی گناہ بھی نہیں کرتے، ان سے گناہ ہو بھی نہیں سکتا، پھر بھی وہ ہر وقت یہی حیا محسوس کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نے تیرا ذکر کرنے کا حق ادا نہیں کیا، اللہ ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ احادیث الصحیحہ کے اندر اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تعالی اذن لی ان احدث لکم، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس بات کو بیان کر دوں۔ کس بات کو؟ ام ملک من ملائکتی حمل عرش الرحمانی، کہ اللہ تعالیٰ کے ان فرشتوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے، لیکن انہوں کا ہو مسنی تحت العرش، اس بندے کی گردن اللہ کے آسمان کے نیچے ہے، ورجلاہ تحت الارض السفلی، اور اس بندے کے جو اس فرشتے کے جو پاؤں ہیں وہ سب سے نیچے والی زمین تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، لوگوں جو اس کے کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ ہے وہ 700 میل، 700 سال کی مسافت ایک پرندہ صبح و شام اڑتا رہے، نہ دن سے تھکن ہو نہ رات کے وقت تھکاوٹ ہو، صبح و شام دوپہر رات کو وہ اڑتا رہے 700 سال میں جتنی وہ مسافت طے کرے گا، یہ اتنا بڑا، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ میں کوئی افسانہ نہیں پڑھ رہا، میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہے، سچے پیغام کی تصدیق بھی کی گئی ہے، یہ وہ ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا ہے نبی اپنی امت کے لوگوں کو یہ بیان کر دیجئے، میں نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان مخلوقات کا یہ مالک ہے جن کے کانوں سے لے کر کندھوں تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ ایک پرندہ 700 سال تک وہ اڑتا رہے، اڑتا چلا جائے، جتنی مسافت طے کرے گا اتنا فاصلہ ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ حیا التقصیر ہے، اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود بھی اللہ کی سرکشی نہیں، اور پھر بھی انہیں حیا آتی ہے، وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکا، اللہ تیری تسبیح کو ہم اس طرح بیان نہیں کر سکے، یا اللہ جس طرح بیان کرنے کا حق ہے، او انسان ہم کس غفلت میں ہے، صبح و شام کھاتے اللہ کا ہے، پیتے اللہ کا ہے، پہنتے اللہ کا دیا ہوا، گھر وہ اس میں رہتے ہیں، جو زمین ہمیں اللہ نے عطا کی، ہر طرح کی آسائش سہولتیں، یہ صحت جوانی ہمیں اللہ نے دی ہے، سب کچھ اللہ کا استعمال کر کے چلتے اللہ کی زمین کے اوپر ہے، رہتے اللہ کی بنائی ہوئی آسمان کی چھت کے نیچے ہے، پھر بھی سب کچھ اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد پھر بھی ہمیں کبھی یہ فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، آیا کہ اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا کہ یا اللہ ہم سے خوش ہوں گے؟ کہاں ہے ہمارا حیا؟ پھر بھی ہم حیا دار ہیں کہ ہمارے حیا کا یہی تقاضا ہے، سمجھیے۔ اور پھر اتنی بڑی بڑی مخلوقات، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے، اللہ نے ہواؤں کے اوپر، پانیوں میں رہنے والی مچھلیوں پہ، جنات کے اوپر، پرندوں پر حکومتیں دی تھی، کہا یا اللہ آج تیری مخلوقات کی میں نے دعوت کرنی ہے، مہینوں تک
کھانے پکتے رہے، ایک مچھلی نے ایک ہی لقمہ بنایا تھا اور کہا تھا اللہ روزانہ مجھے ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہے وہ اللہ کی تسبیحات کرتی ہے، حضرات پھر بھی کہتی ہے اللہ تیرے ذکر کا حق ادا نہیں ہوا۔ اے انسان، سب کچھ اللہ کا کھا کے کیا ہم ہی غافل ہے؟ ہمارے اندر یہ حیا ختم ہو چکی، ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی کہ سب کچھ اللہ کا کھا کے پھر بھی ہم غافل ہے۔ 5 وقت اللہ کی طرف سے ہمیں اعلان کیا جاتا ہے وہ لوگوں چھوڑو غفلت کو، آج مسجد میں آ کے میرا ذکر کر لو، میرا حکم مان کے اپنی زمین کو جھکا دو، پھر بھی ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، پھر بھی ہم اللہ کا حکم مان کے مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کتنے گناہ کر جاتے ہیں، کبھی ہمیں یہ شرم حیا لاحق ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی اس میں معصیت ہے، اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، کیا یہ اللہ کے حق تلفی نہیں ہے جو ہمارے ذمہ اللہ کے حقوق ہیں؟ حضرات آئیے، یہ ہمارے حیا کا تقاضا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے ذمے امر اور نواہی لگائے ان کو پورا کرے، جس بات سے کہا رک جائے رک جائے، جس کا حکم دیا ہے کر گزریے، کیونکہ یہ سب کچھ دیا اللہ کا ہے، ہمارے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ ہو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ ہمارے حیا کا تقاضا ہے، حیا التقصیر۔ دوسری قسم امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حیا التقصیر ہے کہ انسان سے گناہ نہ بھی ہو پھر بھی بندہ شرم محسوس کرتا ہے کہ فلاں کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں، میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ تیسرے نمبر پر حیا الکرم ہوتا ہے کہ انسان میں اتنا اعلیٰ درجے کی شرافت اور انسان میں ایسی فطرت موجود ہوتی ہے، ایسی اعلیٰ درجے کی انسانیت ہوتی ہے کہ لوگ ویسے ہی لوگوں سے وہ بندہ حیا کرتا رہتا ہے، کوئی بات کرنے سے بندے کو حیا آتی ہے اور بندہ لوگوں کے سامنے پوش گوئی نہیں کرتا، حق بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ حیا کرتا رہتا ہے، اسے حیا الکرم کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کے حدیث ہے، سورۃ احزاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، جب آپ علیہ السلام نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، شادی کی، شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ جب اپنے یاروں کو دی تھی، صحابہ کرام آئے، رات کے وقت دسترخوان بچھا، کھانا کھایا، صحابہ کرام کچھ اٹھ کے چلے گئے، کچھ صحابہ کرام بیٹھ کے باتیں کرنے لگے، وہ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شادی کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ علیحدگی کے مراحل تھے، آپ آتے دیکھ کے چلے جاتے کہ یہ اٹھے اپنی بیوی کے پاس جائے، شرم محسوس کرتے رہے، کہا نہیں، زبان سے ان صحابہ کرام کو جانے کا حکم نہیں دیا۔ جب نبی علیہ السلام حیا کرتے رہے، اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا کہ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، او میرے نبی کے صحابہ اگر تمہیں کھانے کے اوپر میرے نبی علیہ السلام دعوت دے، بلائے کھانے کے لیے، اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہیں ہونا جب تک کھانا پک کے تیار نہ ہو جائے، جب کھانا پک جائے پھر دعوت کے اوپر آنا ہے، جب کھا لو فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب تم کھانے کو کھا لو پھر کھانا کھانے کے بعد لمبی باتیں کرنے کے لیے ادھر نہیں بیٹھنا، یہ نہ ہو گھر والے حیا کرتے رہے اور تنگ بھی ہو، تنگی محسوس کرے، انہیں تمہارے بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف ہو، لیکن وہ اپنے حیا کی وجہ سے تمہیں کہہ بھی نہ سکے۔ اور میرے صحابہ، نبی کے صحابہ، جب کھانا کھا لو فانتشروا، پھر تم نے چلے جانا ہے، فوراً اٹھ کے چلے جانا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شرافت تھی، ایسا یہ ان کا حیا تھا کہ حق بھی تھا پھر بھی لوگوں سے کہہ نہ سکے۔ اور صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا ایسا تھا، کان اشد الحیاء الازراء فی خدرها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرب کی 2 شیزاؤں سے بھی زیادہ حیادار ہوا کرتے تھے۔ عرب کی 2 کمواری لڑکیاں جو حیادار ہوں، ان سے بھی بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیادار تھے، بات کرنے میں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے میں،
नबी अलैहिस्सलाम कितने हयादार थे। वो पर्दा नशीन 2 अरब की जो औरतें हैं उनका भी उतना हया नहीं था जितना नबी अलैहिस्सलाम का हया था। और मेरे नौजवान साथियों, बच्चे भी बैठे हुए हैं, आज हम देखें तो सही, हम अपने दोस्त अहबाब में बैठ करके कितनी कितनी फुहश बातें कर जाते हैं। फुहश गोई आज हमारा वतीरा बन चुका है। अल्लाह की कसम, हमें तो ऐसी बातें करते हुए हया भी नहीं आती। हमारे हया का ईमान का ये तकाज़ा तो नहीं था, ये हयात का तो नहीं था। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों ये हयाउल करम है। हया की तीसरी किस्म हयाउल करम हुआ करता है कि इंसान लोगों के सामने बात करने से भी शर्माता है। बंदे को हया आती है कहीं मेरी जुबान से गैर अखलाकी कोई बात ना निकल जाए, ऐसी कोई बात ना निकल जाए जिसकी वजह से मेरा हया दागदार हो जाए। आज हमें इसकी परवाह नहीं है। हज़रात, चौथे नंबर पर हयाउल जूद होता है। ये क्या है? अर्श में सबसे ज़्यादा हयादार वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और अल्लाह ताला भी हया फरमाते हैं। किससे? जो अल्लाह का हया है उसे हयाउल जूद कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा अल्लाह के सामने हाथों को उठाता है, हाथ बुलंद करता है कुछ मांगने के लिए, फरमाया इन्नल्लाह ताला यस्तही मिनल अब्दी इज़ा रफ़अ यदहु अन यरुद्दहुमा सिफ़रन। जब बंदा अल्लाह से मांगने के लिए हाथों को उठाता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे हया आती है अपने इस बंदे के हाथों को खाली लुटा दूँ। ये अल्लाह ताला का हया फरमाना, इसे हयाउल जूद कहते हैं। 5वें नंबर पर इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि 5वीं किस्म इंसान की वो ताल्लुकात के अंदर हया होता है कि इंसान की दुनिया के अंदर इस ज़िंदगी में कुछ रिश्ते हुआ करते हैं। वालिदैन के साथ इंसान का रिश्ता है, बहन भाई का रिश्ता है, इसी तरह औलाद के साथ इंसान का रिश्ता हुआ करता है। ये ताल्लुकात है। पड़ोसियों के साथ उसका नाता और ताल्लुक है, दोस्त अहबाब के साथ एक ताल्लुक है। इन ताल्लुकात के अंदर हया करना, इन ताल्लुकात का जो हक है उसे अच्छे तरीके से अदा करना, ये ताल्लुकात के अंदर हया है। और इससे मुस्नद अहमद की हदीस है, जब ग़ज़वा उहद हुआ, सैयदा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद कर दिए गए। जब शहीद हुए इनका एक एक अंग काट दिया गया। सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने देखा एक औरत आ रही है, और जब वो करीब आई देखा वो सैयदा हमज़ा की बहन सैयदना ज़ुबैर की वालिदा सैयदा सुफ़ैया थी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी फुफ्फी जान को रोक दीजिए। अपने भाई की ये हालत देखकर वो शायद बर्दाश्त ना कर सके। आखिर बहन है, भाई का एक एक अंग कटा पड़ा है, एक लाश का मुसला कर दिया गया। कहा रोक दीजिए, ये ना हो कि ये जुबान से ऐसे कलिमात निकल आए, आहुजारी करे, गिरियाजारी करने लग जाए, कहने लगे कि हमने इसे रोका, मैं आगे बढ़ा। सैयदा सुफ़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोका कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा रुक जाइए। कहा मैं तो ये 2 चादरें लेकर के आई थी कि मैं अपने बसुना है मेरा भाई हमज़ा शहीद हो गया, ताकि इन चादरों के अंदर उसे कफन दे दिया जाए। सुनिए हज़रात, ताल्लुकात के अंदर हया कैसा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमाइन का कहते हैं जब हमने उनसे वो चादरें ले आए, जब सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उन चादरों के अंदर कफन दिया जाने लगा, कफन देने लगे, कहने लगे साथ ही एक अंसारी शहीद हुआ पड़ा था, उसका लाशा पड़ा था, उसके लिए कोई चादर नहीं थी, लेकिन उस कोई कपड़ा नहीं था जिसके अंदर उस अंसारी को कफन दिया जाए। हमें वो बातें याद आ गई कि जब हम मक्का से मदीना बेयारो मददगार आए थे, जब हमसे सब कुछ छीन लिया गया, जब हमारे पास जायदादें नहीं थी, जिस्म पे कपड़े नहीं थे, हमारी औलादें छीन ली गई, सब कुछ हमसे छीन लिया गया, कुछ भी नहीं था। जब हम मदीने में पहुंचे थे, यही अंसार थे जिन्होंने हमें कपड़े भी दिए, अपने कारोबारों में से आधा आधा कारोबार हमारे नाम कर दिया। किसी ने कहा 2 बीवियां हैं, एक को तलाक दे दो, आप ले लीजिए। ये सारे उनके ताल्लुकात हमारे जहन में थे। सहाबा इकराम कहते हैं हमें हया आ गई कि हम
ان دو چادروں میں قریشی حمزہ کو تو جو ہمارے ساتھ مہاجرین میں شامل ہو کے آئے تھے ہم انہیں دو چادروں میں کفن دے دیں اور ان کے ساتھی انصاری اس کو بغیر کفن دیے دفن کر دے۔ کہا ہمیں حیا آ گیا، ہم نے ایک چادر کے اندر سیدنا حمزہ کو کفن دیا اور دوسری چادر میں انصاری کو کفن دیا تھا۔ یہ حیا امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ تعلقات کا حیا ہے۔ ہر بندے کا جس طرح کا تعلق ہے اسی طرح کو اس کے ساتھ حیا کرنا چاہیے اس اپنے تعلق کو نبھانے کے لیے۔ حضرات آئیے اس سے بڑھ کے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، امام ابن ابی دنیا نے اپنی کتاب مکارم الاخلاق کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے کہ لوگوں الحیاء هو الدین کلها، کہ جو حیا ہے وہ پورے کا پورا دین ہے۔ اگر دین سے حیا کو نکال دیا جائے تو انسان کا دین باقی ہی نہیں رہتا۔ آئیے اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث کو دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الایمان بضع و ستون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ لوگوں ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور سب سے جو ادنا درجہ ہے فرمایا وہ چلتے ہوئے رستے کے اندر کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز پڑی ہے اس کو رستے سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا ترین درجہ ہے۔ اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا وہ انسان کے ایمان کا حصہ ہے، جز ہے۔ آزاد کیا معنی اس حدیث کا؟ آئیے اس حدیث کو سمجھیے۔ میں اس طرح آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے سب سے اعلیٰ جو شاخ تھی، جو سب سے اعلیٰ درجہ تھا ایمان کا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے سب سے جو نیچے والا درجہ ہے اس کا تذکرہ کر کے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، لوگوں حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کیا معنی ہے؟ ایمان ایسی چیز ہے جو ایمان کے اندر حیا ایسی چیز ہے، ایمان ایک درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں جو ہے وہ زمین کے اندر ہے اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں درخت کے اندر کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہیں جن تنوں کو کاٹ دیا جائے درخت باقی نہیں رہتا، جن طرح کچھ ایسی ہوتی ہے جن کی کاٹ چھانٹ کر دی جائے درخت کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہے جو جڑوں کی حیثیت رکھتی ہے جنہیں کاٹ دیا جائے درخت گرتا تو نہیں ہے لیکن مرجھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا جو رستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے یہ ایسی بالکل اعلیٰ جو سب سے نیچے اس کی شاخیں ہوتی ہیں ان کو کاٹ چھانٹ کر کے اس کی ایمان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ ایسی ہے جو سب سے اوپر والی شاخ ہے، لیکن اس کے درمیان ان دونوں کے درمیان حیا وہ شاخ ہے کہ جس کو کاٹ دیا جائے نیچے سے بھی درخت مرجھا جاتا ہے، اوپر کا تصور بھی نہیں رہتا۔ اس لیے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایسی شاخ ہے جس کا اوپر بھی تعلق ہے نیچے بھی تعلق ہے۔ اگر انسان کی زندگی سے حیا نکل جائے ایمان نہیں رہتا، اور یہی المستدرک کے حاکم کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا الحیاء والایمان قرناء جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ لوگوں ایمان اور حیا جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہے، اگر ایک کو ختم کر دیا جائے تو دوسرا خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل سے حیا ختم ہو جائے تو ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اگر ایمان ہے تو پھر حیا بھی ہے، اگر حیا نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا۔ حضرات آئیے اپنے حیا کو اپنی زندگی کے اندر لائیے، مت کھڑے ہوئیے رفتوں کے اندر۔ نوجوان ساتھیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ بھی حیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو چلو تو نیچا کر کے، ایک مومن کا شیوا ہے اپنی آنکھوں کو آوارگی سے بچائیے۔ یہی کہاں یاد آئے علامہ شہید رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے وہ اہل حدیثوں ہمیں ایسے جوانوں کی ضرورت ہے جو چلے تو نظریں نیچے ہو۔ یہی نبی علیہ السلام نے اپنے جوانوں کی تربیت کرتے ہوئے کہا تھا او میرے جوانوں رستوں میں مت کھڑے ہوئیے۔ کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس بیٹھ کے نہیں ہے جس کے اندر بیٹھ کے ہم اپنے معاملات کو سلجھا دے۔ پھر کہا تھا اگر آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اگر رستے میں بازار میں کھڑا ہونا
پڑ جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او تو طریق حق کا ہو، پھر رستوں کا حق دے دیجئے۔ یا رسول اللہ رستوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا اغض للبصر، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیے، غیر محرم کی طرف نظروں کو مت اٹھائیے، یہ تیرے حیا کا حصہ ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے حیا کی فکر کیجئے، اگر حیا نہیں ہے تو پھر یقیناً ایمان بھی نہیں رہے گا۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حیادار بنا دے۔